والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو عز و شان اہل بیت. مدح خواہ مصطفیٰ ہے. مدح خواہ اہل بیت. اور جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. جن کی پاکی کا خدا جبریل بھی
اللہ جل جلالہ وأما الواله وأتم برهانه ولا إله غيره کی حمد ثنا درود نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ تھانوں پتہ ہے ماہ رمضان دیاں عظیم گھڑیاں جا رہی ہیں۔ اس ماہ رمضان کے اندر سانو چاہیے اللہ رب العزت کا ذکر کریے، نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، کیونکہ اس رمضان کی فضیلت کے اندر لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کا جیڑا پہلا عشر ہے او دے وچ رحمت ہے۔ اس رمضان دے پہلا جیڑا عشر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رحمت ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا تیجا عشر ہے جہنم تو آزادی کا عشر ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت آخری عشرے دے وچ جیڑے جہنم وچ ہوندے نے اللہ رب العزت انہاں نوں جنت عطا فرما دیندا ہے، جہنم تو کڈ کے جنت عطا فرما دیندا ہے۔ اور اس ماہ رمضان دے اندر 3 رمضان نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہویا۔ اسی حوالے دے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تلاوت کیتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میری محبت دے وچ میری محبت سینے وچ رکھ کے فرمایا وہ کی کردے نے غریباں مسکیناں نو یتیماں نو تے جڑے قیدی ہوندے نے انہاں نو کھانا کھلاندے نے، انہاں نو کی کردے نے کھانا کھلاندے نے۔ اس آیت کی تفسیر دے اندر علماء نے لکھا اس آیت تو مراد حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی جڑی کنیز سی حضرت فضہ بطول اس آیت تو وہ مراد نے، یعنی اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر گئے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپ بیمار میں بخار ہے۔ ایک صحابی سن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے علی تسی 3 روزے منو رب تعالی تہاڈے بچیاں نوں شفا عطا فرما دے گا۔ تسی 3 روزے رکھو اللہ تعالی تہاڈے بچیاں نوں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ گل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا مولا میرے بچیاں نوں شفا دے دے، میں 3 روزے رکھاں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے سنیا، آپ نے بھی آکھیا عرض کی تھی مولا میرے بچیاں نوں شفا عطا فرما دے، میں بھی 3 روزے رکھاں گی۔ یہی گل انہاں دی کنیز نے نوکرانی نے جدو سنی عرض کردیاں نے مولا حسنین کریمین نو شفا دے دے، میں بھی 3 روزہ رکھا۔ جدو حضرت امام حسن حضرت
حضرت امام حسین آپ ٹھیک ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان میں دو روایتیں نے، آپ کسی یہودی دے کول گئے، اودے کولوں آٹا ادھار لے کے آئے، ایک روایت ہے، ایک روایت دوسری ہے کہ آپ کھجوراں نو پانی دیندے رہے، وہ جڑا مالک سی انہیں کھجوراں دتیاں، آپ نے وہ کھجوراں بیچ کے دکان تو آٹا لے کے آ گئے گھر۔ جدو آپ نے روزہ رکھیا، افطاری دا ٹائم ہویا، ایت بھی ذہن وچ رکھنی ہے تے سننا بھی ہے، افطاری دا ٹائم ہویا، دروازے تے دستک آندی ہے، دروازے تے دستک آئی، آواز آئی کون؟ اگے وہ عرض کرتا ہے میں یتیم ہاں، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھانا عطا فرماؤ، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھانا عطا فرماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کھانا چکیا، اس یتیم نو دے دیتا، روزہ رکھیا سی، پانی دے نال افطاری کیتی، صبح روزہ رکھیا پانی دے نال، پھر جدو دوجے دہاڑے افطاری دا وقت آیا، دروازے تے دستک آندی ہے، میں مسکین ہاں، مینوں کھانا عطا فرماؤ۔ دوجی دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کھانا چک کے اس مسکین نو دے دیتا، مسکین نو دے دیتا، پانی دے نال افطاری کیتی، روزہ بھی پانی دے نال رکھیا۔ تیجا دن آیا، دروازے تے دستک ہوتی ہے، پوچھا کون ہے؟ عرض کرتا ہے میں قیدی ہاں، میں قیدی بن کے آیا ہاں، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھانا چاہیے۔ آپ نے تیجے دہاڑے بھی وہ کھانا انہاں نوں عطا فرما دیتا۔ 3 دن گزر گئے، لجپال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر تشریف لے کے آئے۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کی کردا رہیا میں، اے علی کی کردا رہیا میں؟ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کردا رہیا وا، کردا رہیا وا، سخاوت کردا رہیا وا۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو اپنے گھر تے کے سخاوت کردا رہیا میں، میرے بیڑے دے اندر اللہ قرآن دی آیتاں نازل فرماتا رہیا میں، میرے گھر دے اندر اللہ رب العزت قرآن دی آیتاں فرماتا رہیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن پڑھے ہیں سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میری محبت کے اندر مسکیناں نو، یتیماں نو کو کھانا کھلاندے۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو یہ خیال کردا میں جیڑا تیرے دروازے تے 3 دہاڑے آندا رہے، کوئی مسکین سی، کوئی غریب سی، کوئی قیدی نہیں سی، میں قربان جاواں۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی 3 دہاڑے تیرے دروازے تے یتیم تے مسکین تے جڑا قیدی بن کے آیا اور کوئی نہیں سی، اللہ دا فرشتہ جبریل آندا رہیا وے، سبحان اللہ، اللہ دا فرشتہ جبریل آندا رہیا۔ میں قربان جاواں، میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے پوچھا، قرآن گواہ ہے، قرآن نے فرمایا حضرت جبرائیل ایسے نے، مسلماناں دے سردار نے، مسلماناں دے مددگار نے، نبیاں دے مددگار نے، وہ کیویں یتیم تے مسکین بن کے آ گئے نے۔ قرآن نے دسیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سارے ملائکہ دے سردار نے، ملائکہ دے سردار نے، پھر کیوں مکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آلیاں دی تعلیم دے اوتے پھر کیوں یتیم بن کے آئے؟ او دے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر دے صحابی نے پھر کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے دروازے دے اوتے پھر کیوں فقیر بن کے آئے، یتیم کیوں بن کے آئے، مسکین کیوں بن کے آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آج دے آن دے امتیاں نوں دسنا چاہتے
تسی یتیم تے فقیر تے مسکین بن کے آؤ گے حضور دی آل تھانوں زیر زیادہ مال عطا فرما دے گی سبحان اللہ حضور دی آل تھانوں ڈھیر سارا مال عطا فرما دے گی او یہ نہیں ساری دنیا بھی اچھی فرما دے بن گئے تے آخرت بھی اچھی فرما دے بن گئے جدو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جسم اطہر کے اندر سے حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے میرے جسم دے وچوں مشک و عنبر دیاں خوشبوواں آندیاں نے سبحان اللہ مشک و عنبر دیاں خوشبوواں آندیاں نے جدو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کائنات میں چاہیاں آپ کی ولادت ہوئی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے اپنی گود وچ لیا تے متھے تے بوسہ دیتا متھے تے بوسہ دیتا میں قربان جاواں اے فاطمہ تو کینی مقدر والی کینی قسمت والی ہے کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹاں دے نال تیرے پیشانی لگی ہے میں قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے نال جیڑی مٹی لگدی ہے او بڑی خوش نصیب ہے بڑی برکت والی ہے بڑی رحمت والی ہے او مٹی جیڑی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نوں بوسہ دیندی ہے کہ اس مٹی دا ذکر رب تعالی قرآن دے وچ فرما دیتا ہے او دا قرآن دے وچ رب تعالی اعلان فرما دیتا ہے اے فاطمہ تیری شان دا کی میں بیان کراں جنوں رب تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی تے بوسہ دیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پیشانی تے بوسہ دیتا چومیا جدو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھوڑی جہاں بڑیاں ہویاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے یہ عمل سی کہ جدوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے سن کہتے سن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سبحان اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا ساڈے میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون ساڈے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون حضرت ابوبکر صدیق آئے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون حضرت عمر فاروق آئے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون حضرت عثمان غنی آئے عرض کرتے ہیں سونیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے بھی صحابی ہوندے نے عرض کردے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق بیان فرماندے نے میں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں بیٹھا سا تھوڑی دیر تو بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ مبارک تو کھڑے ہو گئے میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے جڑے بھی صحابی ہوندے سن کہنے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے والدین تہاڈے تو قربان ہو جاون میں قربان جاواں جدوں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدا کی ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ لوگاں دے میرے صحابہ دے والدین میرے کو قربان ہو دے رہے نے میں محمد کہنا فاطمہ میرے والدین تیرے تو قربان ہو جاویں اے فاطمہ میرے والدین تیرے تو قربان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ اتنا بڑا اور بڑا ہے، اتنی برکت والا، رحمت والا، جس نے بار ایک شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کے اندر اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں بندہ نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا دگنا دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ کو رب تعالیٰ برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اگر بندہ سبحان اللہ کے تو رب تعالیٰ ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار زور کا کو روزہ میں کیا کی تقریر کر رہے تسی سبحان اللہ کی اکثر دے رل کے پڑھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا گھرانہ وراء الورا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جوان ہوئیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نال گئیاں۔ ایتے حضرت فاطمہ زہرا بھی جوان ہے کہ اوتے حضرت علی مرتضی بھی جوان ہے۔ سبحان اللہ، علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جوان ہیں۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو صحابہ نے حضرت علی نو کیا علی جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ فاطمہ دے رشتے دے واسطے، فاطمہ دے رشتے دے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے نبی کے صحابیوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی لنگر کھاتا ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی لنگر کھاتا ہے، میرے حیا ہوندی کہ میں کیویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاواں فاطمہ دے رشتے دے واسطے، میں قربان جاواں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی جا او ایسی بارگاہ ہے او دلاں تے بھید جان لیندی ہے، او ایسی بارگاہ ہے جیڑی دلاں تے بھید جان لیندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں گئے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی دس کی کرن آیا، علی دس کی کرن آیا میں؟ عرض کر دینا سونے کچھ بھی نہیں، عرض کر دینا سویا کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بار پوچھا علی دس کی کرن آیا میں؟ عرض کر دینا سونے میں کچھ بھی نہیں کرن آیا، اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پھر بھی دس کی کرن آیا میں؟ عرض کردے نے سونیا میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ نبی نے فرمایا میں دساں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دساں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو نہیں بولتا میں دساں کیدا؟ فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آیا، فاطمہ دے رشتے واسطے نہیں آیا۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میں تے تیرے نال پہلو ہی بڑا پیار کرتا سا، مینوں اج پتہ چل گیا میرا رب بھی تیرے نال بڑا پیار کرتا ہے۔ اے علی تیرے ایتھے آن تو پہلا خالق کائنات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو گھلیا کہ اے جبرائیل جا میرے نبی دی بارگاہ میں جا کے حکم سنا دے کہ یا نبی اللہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، رب تعالیٰ حکم دے رہے سونے اسی عرشاں دے اتے علی تے فاطمہ دا نکاح فرما دیتا ہے، تسی فرشاں تے علی تے فاطمہ دا نکاح پڑھا دے۔ اساں نے
فرشاں دے اوتے فاطمہ تے علی دا نکاح پڑھا دیتا ہے سونیا تو فرشاں تے علی تے فاطمہ دا نکاح پڑھا دے وہ ایسا نکاح سی جدے میں دلہا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دلہن سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کہ نکاح پڑھان والے تھوڑے تے میرے نبی نے سبحان اللہ تھوڑے تے میرے نبی نے براتی جڑے نے کوئی وزیر یا کوئی بادشاہ نہیں سن ابو بکر سن عمر سن عثمان سن سبحان اللہ اس برات کا کی عالم ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا کچھ دن گزرے 3 دن گزرے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے جدو شادی آپ کی نکاح پہل ہویا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی رخصتی تو بعد 3 دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر آپ نہیں آتے آپ کا جو چہرہ سی نا متغیر ہو گیا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا فاطمہ دس کی ہے عرض کرتیاں نے کہ میں 3 دن ہو گئے نے میں کچھ کھاتا نہیں 3 دن ہو گئے نے میں کچھ شے نہیں کھاتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تسی مینوں کہندے میں کچھ شے لے کے آ جاں تواڈے واسطے کھان پین دے واسطے عرض کرتیاں نے جڑا ساڈا گھرانہ ہے نا وہ منگن والا نہیں بلکہ عطا فرمانا ہے سبحان اللہ ساڈا گھرانہ منگن والے وچوں نہیں عطا فرمان والے وچوں ہے جدوں میں تیرے گھر آئی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی اے فاطمہ تو جان لگی ہے علی نو تنگ نہ کری علی نے سبحان اللہ اگر کھانا لگے تو کھا رہے ہیں نہ رکھے تو رب کا شکر ادا کر رہے ہیں ایسی پاکیزہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دا جو وصال قریب آیا کچھ دن آپ بیمار رہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلایا آپ آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ علی بچیاں کو بھیجو جا کے ابا حضور دے دربار کے حاضر دے کے اور میرے واسطے دعا کر کے کہ رب تعالی میں شفا عطا فرما دے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے علی جا رہے ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں اج جان لگی ہوں میں اب جان لگی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا فاطمہ تینوں کیسے پتہ چل گیا عرض کر دیا نے میں رات کو سوتی سی میرے بال علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب وچ آئے نے میں روندی رہی سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے سن میں پوچھا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کیوں رو رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے کو تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی میرے کو تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی میں قربان جانا تھی حضرت فاطمہ عرض کردیاں نے اے ابا جی میں بھی جڑی ہاں تہاڈی جدائی دے وچ 6 مہینے پورے میں روندی رہی ہاں میرے کو جدائی برداشت نہیں ہوئی 6 مہینے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمان تو بعد 6 مہینے روندیاں رہیاں یا رسول اللہ میرے کو جدائی نہیں برداشت ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ تو گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میں تینوں اپنے کول بلا لینا سبحان اللہ میں تینوں اپنے کول بلا لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تے سارے اللہ دے نبی جڑے پیغمبر نے تیری روح دے استقبال دے واسطے کھڑے ہو جاواں گے سبحان اللہ تیری روح دا استقبال کران گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا
میریاں وصیتاں دے عمل کریا جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فاطمہ دستے سی کیڑیاں وصیتاں نے میں قربان جاواں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا پہلی وصیت میری ہے میں جڑیاں میں تیری بچے دی والدہ وا میں تیری بیوی ہاں میں تہاڈی خدمت کردی رہی ہاں اگر تہاڈی خدمت دے وچ میرے کولوں کوئی کمی پیشی ہو جاوے مینوں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے نہ معاف کریا جے مینوں اپنی بیوی سمجھ کے نہ معاف کریا جے مینوں محمد رسول اللہ دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سمجھ کے معاف فرما دے جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فاطمہ دس دوجی کیڑی نصیحت ہے دوجی کیڑی وصیت ہے میں قربان جاواں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا علی میں جنے تک میری زندگی سی کسے بندے نے میرا قد نہیں دیکھا میرا جنازہ عشاء تو بعد پڑھایا جے یعنی رات میں پڑھایا رات کو پڑھایا جے کوئی بندہ میرا قد کوئی میرا جسم نہ دیکھ لوے میری میت کو نظر نہ آ جاوے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری وصیت کیڑی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا اے علی تیری وصیت ہے میں جان لگی ہاں میرے بچیاں نو روڑ نہ دے میرے بچیاں نو روڑ نہ دے دے اج دیکھو اگر کسی بچے دی والدہ فوت ہو جاوے یا والد فوت ہو جاوے وہ بندہ جڑا بندہ ہوندا ہے بچہ ہوندا ہے دیواراں دے نال سر اپنے مار کے مر جاندا ہے کہ میری والدہ اس دنیا کو چلی گئی ہے رو رو کے نڈھال ہو جاندا ہے سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا میرے بچیاں نو روڑ نہ دے میرے بچیاں نو روڑ نہ دے میں قربان جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا بھی گھر آیا ہے کتنا عظیم کتنا بابرکت ہے ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جڑے گھر آئے نے انہاں دے نال پیار کرو خالق کائنات نے فرمایا ہو نہ سکے بلکہ کرو خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا کہ میں تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کرتا تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کرتا پر ایک گل کہ اللہ میرے لیے قریب میرے انہاں دے نال پیار کریا سبحان اللہ انہاں دے نال پیار کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی نال محبت کرتی ساڈے تے فرض ہے اگر انہاں تو بغیر جیڑا بندہ چاہتا ہے وہ دل کا خیال ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاواں گا رسول کی آل تو بغیر بندہ کبھی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں رہے گا اس واسطے حضور علیہ السلام کی آل کا دامن پھڑ لو حضور کے صحابہ کا دامن پھڑ لو کہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی فرما دیتے اور ماہ رمضان کے اندر